محترم ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی پاک نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری باتیں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو وہ بھی سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار و بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے لیے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو سہسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کو اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلہ میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلہ میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے متحدوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا
کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دینے والے ہم سے اجر و ثواب میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے، آئیے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محجر الدین النووی اور علامہ جلال الدین سطوحی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال و ماخذ جامع ترمذی میں حضرت یعلا بن مراتا الثقفی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقانی، امام دار قطنی اور اس طرح علامہ سہل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ترک مباشرت الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ترک مباشرہ الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نو مولود بچہ کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ الامام المحدث فقیہ مولانا محمد الحی الخلخنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ بنام خیر الخبر فی الاذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی الخنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالہ میں ترک المباشرہ الاذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شرعیہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشہ سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شرعیہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے
تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان کیوں نہیں دی؟ محترم ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ کائنات بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جھاڑیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ الغرض آپ کے اشارے پر بے جان اور جاندار ہر طرح کی مخلوق آپ کا حکم بجا لانے کو تیار ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اذان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام حجر و شجر اور کائنات کی باقی مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اذان نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی ڈیوٹی سونپ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بلال نے ہی یہ ڈیوٹی سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد دعا پڑھے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے۔ اذان کا احترام، اذان سے محبت پر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی ایک فضیلت حضرت معاویہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھے گا تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ مؤذن کو یہ فضیلت اذان ہی کی وجہ سے حاصل ہوگی، کیونکہ اذان ایک دعوت عامہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اذان کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہر چیز مؤذن کے لیے مغفرت طلب کرے گی اور مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہی بن جائے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر مسلمان زندگی میں اذان دینے کی کوشش کرے تاکہ اس فضیلت کا مستحق ٹھہرے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کے ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں۔ محترم ناظرین، خود ہی سوچ لیں اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ اس پر فرمایا کہ لوگ جھگڑا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اس کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا،
اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کی اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ بھی جنت میں اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے بھی کرا دے گا۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، کہ جن کو یاد کرنے اور اذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص محنت دقت کی ضرورت نہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی سطح سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اذان خاموشی سے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔